بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج آپ جو انٹرویو سماعت فرمائیں گے ان شخصیت کا نام ہے امان اللہ امان۔ کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، صداکار مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میجر ریٹائرڈ امان اللہ خان امان ضلع مانسہرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا شمار پاکستان کے بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں انتہائی گمبھیر بات بھی سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کی گئی ہوتی ہے۔ وہ قارئین کو اپنی گرفت میں لینے کا فن جانتے ہیں اور پیچیدگیوں کو کم کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مٹی کا حق ادا کر دیا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میں ضلع مانسہرہ کے ایک گاؤں شنکیاری میں پیدا ہوا۔ یہ میری تاریخ پیدائش 20 دسمبر 1952 ہے، جبکہ سرکاری کاغذات میں 23 مارچ 1956 درج ہوئی ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں نے مڈل کلاس تک گورنمنٹ مڈل سکول شنکیاری، میٹرک گورنمنٹ ہائی سکول، بی اے گورنمنٹ کالج مانسہرہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد ملازمت کے دوران ایم اے پولیٹیکل سائنس جامعہ اسلامیہ بہاولپور سے اور ایم اے اردو سندھ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ابتدائی زندگی شنکیاری میں گزری، جس میں کھیل، شاعری، بحث و مباحثے اور کتب بینی قابل ذکر ہیں۔ امان اللہ خان امان کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ اس کے لیے میں احمد حسین مجاہد کا ایک خوبصورت شعر پیش کروں گا۔ ہوا کے رخ پر کھلی ہتھیلی پہ خشک مٹی، ہوا کے رخ پر کھلی ہتھیلی پہ خشک مٹی، اب اس سے بڑھ کر میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ پاکستان آرمی میں ہی ملازمت کی اور بطور میجر ریٹائر ہوا۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ شاعری میرا بہترین مشغلہ ہے۔ ادب سے اس قدر لگاؤ کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میرے بچپن کے دوست ہیں، جو ہمیشہ شعر و ادب سے جڑے رہتے تھے، اور پڑھنے لکھنے کے سوا اگر کچھ تھا تو مباحثہ تھا۔ ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے اور دلائل کے ساتھ مطالعہ کرتے۔ اس لیے جمال ہم نشیں درمن اثر کرد، جمال ہم نشیں درمن اثر کرد، بگر نہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شاعری کا آغاز کب سے کیا؟ شاعری کا شوق سکول کے زمانے سے تھا، اور جوں جوں وقت گزرتا گیا اس میں اسی حساب سے اضافہ ہوتا رہا۔ آپ کا لکھا ہوا پہلی دفعہ کس پلیٹ فارم سے شائع ہوا؟ شاید ماہ نو میں میری پہلی غزل شائع ہوئی۔ اب تک کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے اور کن ناموں سے؟ اب تک میرے 5 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: محبت استعارہ ہے، زنبیل، بھید میں چھید، فقیرانہ آئے اور ہجر الاؤ۔ کتنے زیر طباع ہیں؟ 2 مجموعے زیر طباع ہیں، جن میں ایک غزلوں کا، دوسرا نثری نظموں کا مجموعہ شامل ہے۔ اقبال، غالب اور میر کو تو پڑھا ہوگا۔ آپ کا رجحان کس ادبی تحریک کی طرف ہے؟ آپ نے بہت بڑے لوگوں کا نام لیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میرا شعری رجحان میر کے علاوہ ان میں سے کسی ایک کی طرف ہو۔ میرا خیال ہے کہ میں ہر اچھے شاعر کو پسند کرتا ہوں۔ آپ کے نزدیک شعر کیا ہے؟ شعر تکنیکی اعتبار سے مکمل اور جامع اور پرسوز صدا ہے، جو دل کے اندر اترتی ہوئی دکھائی دے۔
آپ نے اپنی شاعری میں زیادہ تر کن موضوعات کو زیر بحث لایا ہے؟ میری شاعری رومانوی ہے، لیکن شاعر معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے معاشرتی مسائل بھی میرے موضوعات میں شامل ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ میری شاعری میں کسی حد تک تصوف کا بھی عمل دخل بھی ہے۔ اردو ادب میں تنقیدی مضامین بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ تنقید نگاری کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شعر و ادب اور تنقید لازم و مظلوم ہے، اس لیے تنقید کو مثبت انداز میں دیکھا اور پرکھا جانا چاہیے۔ تنقید نگاری کو تمام اساس سے پاک اور تمام آلودگی سے بالاتر ہونا اشد ضروری ہے۔ آپ کے خیال میں نقاد کا کیا کردار ہے؟ نقاد کا کردار بہت اہم ہے اور تخلیق کے لیے رونمائی مہیا کرتا ہے، لیکن میرے نزدیک ایک اچھا نقاد صرف وہی ہو سکتا ہے جو شعر کے اصول و قواعد سے اچھی طرح واقف ہو۔ اگر نقاد شاعر بھی ہو تو وہ تنقید کا پورا حق ادا کر سکتا ہے۔ پروفیسر عامر سہیل صاحب جناب وارث علوی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ادبی تنقید کی مسند پر وہ لوگ پرجمان ہیں جن کی جیب میں سماجی اصطلاحات کے چند پتھر ہیں، سو ہر آتے جاتے پر پھینکتے رہتے ہیں۔ تخلیق کار اور نقاد میں کیا فرق ہے؟ نقاد بھی تخلیق کار ہوتا ہے، اگر وہ تخلیق کار نہیں تو وہ نقاد بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ نقاد ہر دو کے فن سے پوری طرح واقف ہو، ورنہ وہ تنقید برائے تنقید سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج کل بہت سے شعراء قارئین کے نہ ملنے کا رونا روتے ہیں، کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ جدید دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے قارئین کی تعداد میں نسبتاً اضافہ ہوا ہے۔ لوگ شعر پڑھتے ہیں اور اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ البتہ کتب بینی میں شاید کمی آ گئی ہو، لیکن اس کی جگہ دوسرے ذرائع کی وجہ سے مجموعی ریڈرشپ میں اضافہ ہوا ہے۔ جدید دور کے اپنے تقاضے ہیں جن سے ہم آہنگی ضروری ہے۔ آپ نے اظہار کے لیے شعر و شاعری کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ یہ میرا شوق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا نقطہ نظر نہایت مؤثر طریقے سے پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک لمبی تقریر کو آپ صرف 2 مصرعوں یعنی ایک شعر میں بیان کر دیتے ہیں۔ شعر سے بڑھ کر اور کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں جو دل کی گہرائی تک اثر پذیر ہو۔ کہتے ہیں کہ شاعری کے لیے کسی خاص موسم کی ضرورت ہوتی ہے، کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ بعض اوقات بیرونی عوامل انسان کے داخل کو مجروح کرتے ہیں یا دکھ کی ایسی کیفیت سے دوچار کرتے ہیں کہ شعر کی صورت میں اس کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ آپ کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ بھی شعر کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور بعض اوقات یہ سب کچھ ایک اکتسابی عمل کے تحت بھی ہوتا ہے، ورنہ تو عزیز اجاز کہتے ہیں جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ کیا کسی ادیب کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لینا بری بات ہے؟ دیکھیں سراج، اس طرح کی کوئی بھی چیز اپنی ذات میں اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ ہماری ذہنی سطح اسے اچھا یا برا بنا دیتی ہے، ورنہ انسان کو ایک مطمئن قلب کی ضرورت ہوتی ہے جس میں قناعت شامل ہوتی ہے، اور وہ انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ اگر شاعر اپنی شاعری سے مطمئن ہے تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اردو شاعر کے کئی بڑے نام آج لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ آپ اردو ادب کی کن شخصیات سے متاثر ہیں اور کیوں؟ خلیل جبران، مظہر الاسلام اور پالو کوئلو کو میں شوق سے پڑھتا ہوں کہ ان کا طرز اسلوب اور فلسفی مجھے فکری اعتبار سے اپنے قریب لگتی ہے۔ دیگر اچھے لکھنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ شعر و شاعری میں
کس سے متاثر ہیں جس سے آپ نے اصلاح لی ہو؟ میں متاثرین میں سے نہیں ہوں، البتہ میر تقی میر اور جان ایلیا میرے پسندیدہ شعراء میں سے ہیں۔ میرے تمام احباب میرے لیے قابل قدر ہیں کہ ان کے ساتھ رہ کر میں نے اپنا شعری سفر طے کیا اور کر رہا ہوں۔ میں نے باقاعدہ کسی استاد سے اصلاح نہیں لی، اس لیے میں اپنے دوستوں کو ہی اپنا استاد سمجھتا ہوں جو پوری شعری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ شاعری میں بیانیہ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ بیانیہ وہ مجموعی تاثر ہے جو کسی کی شاعری سے نمودار ہے، اور یہ شاعر کا اپنا مزاج اور اس کا اسلوب طے کر لیتا ہے جو شاعر کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری میں چلتا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری شاعری لکھی جا رہی ہے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا ایک توانا ذریعہ ہے اپنی شاعری کو دوسروں تک پہنچانے کا، اور اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر شخص کی دسترس میں ہے، اس پر کوئی قدم بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استاذہ کی شاعری سے لے کر جدید نوجوان شعراء کی شاعری سوشل میڈیا پر دستیاب ہے۔ ان میں نو آموز بھی شامل ہیں جو آگے چل کر اچھی شاعری کر سکتے ہیں، لہٰذا سوشل میڈیا پر شاعری کو آنے دیا جائے اور اسے پختگی تک پہنچنے کا وقت دیا جائے۔ شاعر بھی تو شاعروں کی شہادت دیتے ہیں۔ آپ نے اب تک کتنے شاعروں کے شاعر ہونے کی شہادت دی ہے اور وہ کہاں تک درست ثابت ہوئی؟ میں ابھی تک اس درجے پر فائز نہیں ہو سکا جہاں کسی کو شاعر ہونے کا سرٹیفکیٹ دے سکوں۔ یوں بھی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اٹھ کر کسی کی شاعری کی شہادت دے۔ وقت خود بتا دیتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے، تاہم میرے لیے ایک اچھا شعر ضرور اہمیت رکھتا ہے اور میں اسے شوق سے پڑھتا ہوں۔ ایسا کچھ جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اور لکھ نہیں پا رہے؟ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں وہاں سب کچھ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا میں جو کچھ لکھنا چاہتا ہوں وہ پورا نہیں لکھ پاتا۔ میرے ارد گرد دائرے ہیں، میں ایک دائرے سے نکلتا ہوں تو دوسرے سے نکلنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں بزدل ہوں۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنے لیے کوئی مصیبت خریدنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میری ساری باتیں ادھوری ہیں۔ اگر آپ شاعر نہ ہوتے تو آج کیا ہوتے؟ اگر میں شاعر نہ ہوتا تو میں ذہنی مریض ہوتا اور دماغ کے کسی ہسپتال میں زیر علاج ہوتا۔ کیا ہمارے ہاں آج کل معیاری شاعری لکھی جا رہی ہے؟ معیاری شاعری خود ایک مجرد لفظ ہے جو وضاحت مانگتا ہے۔ ہر دور کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور شاعر ان سے نبضرد آزما رہتا ہے۔ البتہ کچھ آفاقی مضامین ہیں جو ہر دور میں یکساں رہتے ہیں اور ان کے اظہار کا طریقہ بھی تقریباً ایک ہی ہے۔ ایک ادیب کی حیثیت سے آپ سی پیک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سی پیک ایک کاروباری راہداری ہے جو دو قوموں کی تہذیب و تمدن میں ہم آہنگی پیدا کرنے کا سبب بھی بنے گا، اور جب نئی تہذیب سے واسطہ پڑتا ہے تو نئے مسائل جنم لیتے ہیں اور نئی شاعری اور ادب تخلیق ہوتا ہے۔ جس طرح مغرب کے اثرات مشرق پر مرتب ہوئے، اسی طرح عین ممکن ہے کہ شمال کے اثرات بھی جنوب پر مرتب ہوں، اور اس کا ادراک کم از کم 50 سال میں یا اس کے بعد ہوگا۔ زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ تخلیق کائنات میرا پسندیدہ مضمون ہے۔ اس پر جیسے اور جہاں سے بھی کتاب یا میگزین ملے پڑھتا ہوں۔ اس کا شوق مجھے اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب بریف ہسٹری آف ٹائم پڑھنے کے بعد ہوا۔ آج کل کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ آج کل اردو کا ایک ناول گل مینا اور کچھ احباب کی شاعری زیر مطالعہ ہے۔ آپ کے نزدیک ادیبوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یوں تو معاشرے کے تمام مسائل شاعر اور ادیب کے مسائل ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ ادیب کے ذاتی زندگی کے مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو اس میں بنیادی مسئلہ ان کا نان و نمک ہے، اور پھر اس کے پیغام کی ترسیل بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کام کے لیے جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ شاید
اس کو کم حق کا پورا نہیں کر پا رہے۔ کتب اور رسائل کی اشاعت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شاعر انتہائی حساس ہوتے ہیں، ہر چیز کو حساسیت سے دیکھتے ہیں۔ عام معاشرے کے کن مسائل پر زیادہ حساس ہیں؟ میرے نزدیک خواتین کی آزادی اور ان کے حقوق کا تحفظ اولین معاشرتی ضرورت ہے۔ اس لیے میری شاعری میں خواتین کی نمائندگی کی گئی ہے، گو کہ بہت کم ہے، مگر دوست کہتے ہیں کہ میں نے گاہے بگاہے خواتین کے لیے لکھا یا خواتین کی نمائندگی کی۔ اسی طرح آزادی اظہار بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیگر روزمرہ کے معاشرتی مسائل جن میں تھانہ، کچہری، پٹواری، رشوت، غربت، افلاس، بیماری، ہسپتال، دوائی اور علاج، ڈاکٹر، نرس، بیکاری یا تھر کی خشک سالی وغیرہ شامل ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں جن کے اظہار کے لیے مجھے نظم کا سہارا لینا پڑا اور الگ ایک کتاب فقیرانہ آئے شائع کی۔ نوجوان ادیبوں و شاعروں کے لیے کوئی پیغام۔ مطالعہ، مشاہدہ اور اکتساب نوجوانوں کی سمت کے تعین کے لیے بہت اہم ہے۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سرگرم نیوز کی پوری ٹیم ایک منفرد اور بہت اچھا کام کر رہی ہے، جس میں شعر و ادب کی دنیا کا عام شہری تک رسائی کو ممکن بنانا خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ شعر و ادب معاشرے کا نہایت اہم پہلو ہے اور بہت بری طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں کسی اخبار کا ایک پورا صفحہ اس نیک کام کے لیے مختص کرنا غیر معمولی کام ہے، اور میں اس کے لیے سرگرم کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ اس توفیق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔